فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں رہنے والی میری مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی، برتری سب اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم تمام بنین و انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے بس، بیکار، لاچار جانوروں کی طرح، چرندوں پرندوں کی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھنے کے لیے بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہی میں سے ہمارے آخری نبی، آخری کڑی، سید المرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں جمعہ کے خطبہ کے موقع پر میں جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ ہے موت اور اس کے بعد کے حالات۔ سامعین اکرام، یہ دنیا کی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے دی ہے، اس لیے ہم تمام کو چاہیے
کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں، ورنہ جب موت آ جائے گی تو سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر موت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اس آیت کریمہ میں 4 جملے ہیں، اور ان 4 جملوں کی اگر تفصیل سے بات کی جائے تو کافی وقت لگ جائے گا، لیکن میں مختصراً بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، چوتھا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ تو کیا اس دنیا کی زندگی کو دھوکہ سمجھ کر کے یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، بلکہ دنیا کی زندگی کو جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح گزارنی۔ دنیا کی زندگی کو دھوکہ سمجھ کر کے یوں ہی نہیں چھوڑنا۔ واش روم، باتھ روم کتنا ہی کلین ہو، کتنا ہی صاف اور شفاف کیوں نہ ہو، ایک آدمی اس میں بستر ڈال کر کے آرام نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آرام کی جگہ نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ دنیا ہمیشگی کی دنیا نہیں ہے، جس طرح اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح گزارنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں کیا فرمایا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح زندگی بسر کرو۔ تو ایک مسافر اگر اسی برہیٹ سے اگر کوئی مسافر سفر کر کے ممبئی کو جائے تو وہاں پہنچنے کے بعد اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ میں پھر گھر کیسے واپس لوٹوں گا۔ تو ٹھیک اسی طرح اس دنیا میں آ کر کے ایک انسان کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے کہ آخرت میں ہمارا کیا انجام ہوگا، آخرت میں ہم اپنے رب کے سامنے کون سا منہ دکھائیں گے، اس بات کی ہم مسلمانوں کو فکر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ آج ہم مسلمان کامیابی کسے سمجھتے ہیں؟ دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کامیاب ہو گئے، دنیا میں اپنے بیٹے کو انجینئر کی ڈگری حاصل کروا دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو گئے، دنیا میں اپنی اولاد کو MBBS کی ڈگری حاصل کروا دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو گئے۔ یہاں تک کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بہت مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو لوٹری میں 1 کروڑ روپے لگ جائے تو سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو گئے، لیکن حقیقی کامیابی یہ کامیابی نہیں ہے مسلمانوں، حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا۔ جہنم سے بچا لیا جانا اور جنت میں داخل کر دیا جانا یہ حقیقی کامیابی ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی جائیداد کا مالک بن لینا یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے مسلمانوں۔ تو حقیقی کامیابی کی فکر کرنی چاہیے مسلمانوں کو۔ اس کے بعد دوسرا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ کل قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن تمہارے کاموں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی، کسی طرح کی کوئی بے انصافی نہیں کی جائے گی۔
آج ہم دنیا میں کسی کو کسی کے کام کا بدلہ دینے میں کمی بیشی کر سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اور پہلا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ کل نفس، اس کل نفس کے اندر صاف واضح ہو جاتا ہے، صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ہر جاندار کو موت آنی ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ مرشد ہو، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ قاری ہو، چاہے وہ مفتی ہو، کچھ بھی ہو، ہر جاندار موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ اس کل نفسن کے اندر ہر جاندار کو سمیٹ لیا گیا، اس میں کوئی مستثنا نہیں، کوئی چھپا ہوا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اس آیت میں ذائقۃ الموت کہا، یعنی ہر جاندار موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر انسان کو مر جانا ہے، یہ کیوں نہیں فرمایا؟ یہ کیوں فرمایا کہ ہر انسان موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ہر انسان موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ علامہ ابن عثیمین اس ذائقہ پر نقطہ نکالتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ذائقہ کا معنی ہوتا ہے چکھنا۔ تو اسی ذائقہ پر نقطہ نکالتے ہوئے علامہ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ لِأَنَّ الذَّوْقَ يَحْصُلُ بِهِ حَقُّ الْيَقِينِ، کہ کسی بھی چیز کے چکھ لینے سے اس کے حق ہو جانے کا یقین ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ گلاب جامن میٹھی ہوتی ہے، میں نے کبھی گلاب جامن نہیں دیکھا، آپ کے بتانے کی وجہ سے مجھے یہ جانکاری ہوئی کہ ہاں گلاب جامن میٹھی ہوتی ہے، تو اس کو علم الیقین کہا جائے گا۔ میرے علم میں آیا کہ گلاب جامن میٹھی ہوتی ہے، پھر میں نے گلاب جامن کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تو مجھے عین الیقین ہو گیا کہ ہاں بھائی گلاب جامن نام کی کوئی چیز ہوتی ہے۔ پھر میں نے گلاب جامن کو چکھ کر کے دیکھ لیا، کھا کر کے دیکھ لیا، تو مجھے اب حق الیقین ہو گیا کہ فلاں شخص نے جو مجھے یہ بتایا تھا کہ گلاب جامن میٹھی ہوتی ہے، آج مجھے اس بات پر پورا یقین ہو گیا کہ گلاب جامن میٹھی ہی ہوتی ہے، اس بات پر مجھے پورا یقین ہو گیا۔ تو ذائقہ کا لفظ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر کے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت آ کر رہے گی، ہر جاندار کو موت آ کر رہے گی، چاہے کوئی اسے پسند کرے یا نہ کرے، ہر جاندار کو موت آ کر رہے گی۔ آج دنیا میں بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہے، بہت ساری چیزوں میں بھید بھاؤ ہے، یہاں تک کہ معبودوں میں بھی بھید بھاؤ ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے 36 کروڑ معبود ہے، کوئی کہتے ہیں کہ ہمارا ایک معبود ہے، کوئی کہتے ہیں کہ ہم آگ کو پوجتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ہم درخت کو پوجتے ہیں، معبودوں میں بھی اختلاف، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ آپ ایک یہودی سے پوچھے کہ موت آنی ہے، کہتا ہے ہاں موت تو آنی ہے۔ نصرانی سے پوچھے کہ مرنا ہے، کہتا ہاں مرنا تو ہے۔ عیسائی سے پوچھے موت آنی ہے، کہتا ہاں موت تو آنی ہے۔ مسلمانوں سے پوچھے کہ موت آنی ہے، کہتا ہے ہاں موت تو آنی ہے۔ اس میں کسی کو اختلاف نہیں، اور موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت سے کوئی رائے فرار اختیار نہیں کر سکتا، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، غریب ہو امیر ہو، سائیکل پر سفر کرنے والا ہو یا ہوائی جہاز پر سفر کرنے والا ہو، موت ہر جاندار کو آ کر رہے گی۔ اور موت کس طرح آئے گی؟ آج مسلمانوں کے سامنے اس موت کے عنوان پر بیان کیا جائے تو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ آج مسلمانوں کے سامنے اس ٹاپک پر بات کی جائے تو کچھ بھی بھاؤ نہیں دیتے، لیکن مسلمانوں موت کو کہہ دینا یہ تو آسان ہے، لیکن موت کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں ان مراحل سے کیسے گزرو گے؟
मौत किस तरह आएगी? अगर बंदा नेककार है, अगर बंदे ने पूरी जिंदगी अल्लाह तबारक व ताला की इताअत व फरमा बरदारी में गुजारी, अगर बंदे ने अल्लाह तबारक व ताला को दुनिया में रह करके खुश कर लिया तो फिर उसके लिए तो आसानी ही आसानी है। लेकिन अगर बंदा गुनहगार निकल गया, अगर बंदा खताकार निकल गया, अगर बंदा सियाहकार निकल गया, अगर बंदे ने इस दुनिया में रह करके अपने रब को नाखुश कर लिया तो फिर उसके लिए बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। मुसलमान, बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। एक काफिर शख्स की मौत का जब वक्त होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब एक बदकिरदार इंसान मौत के करीब पहुंच जाएगा तो मौत का फरिश्ता मलकुल मौत किस तरह एक बदकिरदार इंसान के पास आएंगे, किस तरह एक काफिर इंसान के पास आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सूदुल उजूह, काले चेहरे के साथ आएंगे। मलकानी अज़रक़ानी, नीले रंग के होंगे वो फरिश्ते, उनके सींग निकले हुए होंगे, उनकी दांतें निकली हुई होंगी और वो जमीन को कोड़ते हुए जिसकी रूह को कब्ज करने जा रहे हैं उनकी जानिब जाएंगे और कहेंगे, अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा उखरुजी इला सखतिन मिन अल्लाह व गज़ब, ए खबीस रूह निकलो, चलो मैं तुझे तेरे रब की गजब की तरफ ले चलता हूँ। ए खबीस रूह निकलो, चलो मैं तुझे तेरे रब की नाराजगी की तरफ ले चलता हूँ। ए खबीस रूह निकलो, चलो मैं तुझे तेरे रब के अजाब की तरफ ले चलता हूँ। फतफ्रुकु फी जसदी, लेकिन रूह जिस्म से नहीं निकलना चाहेगी। काफिर शख्स की रूह जिसने दुनिया में रह करके अल्लाह तबारक व तआला को खुश नहीं कर पाया, उसकी रूह नहीं निकलना चाहेगी, छुपना चाहेगी, भागना चाहेगी। लेकिन फरिश्ते अजल मलकुल मौत को जब रब हुक्म दे दे तो कोई अपनी मौत से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता, कोई अपनी मौत से भाग नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया के लोगों से कह दीजिए कि इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु, तुम जिस मौत से भाग रहे हो, तुम जिस मौत से राह फरार इख्तियार कर रहे हो, फइन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी, वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। एक इंसान शेर को देख करके भागे तो वो उसके उल्टा जाने भागे। आगे से शेर आ रहा है तो इंसान उसके डर से अगर भागे तो उसके उल्टा जाने भागे। लेकिन इंसान मौत से किस तरह भाग रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मौत से इंसान जितना भाग रहा है, जितना भाग रहा है, वो मौत के उतना ही करीब होता जा रहा है, वो मौत के उतना ही करीब होता जा रहा है। तो मौत से कोई राय फरार इख्तियार नहीं कर सकता। चुनांच उस काफिर शख्स की रूह को, बदकार शख्स की रूह को फरिश्ते अजल मलकुल मौत जबरदस्ती उसके जिस्म से निकाल लेंगे और उसकी रूह को जहन्नमी कफन पहना करके आसमान की तरफ ले जाएंगे। गौर से सुनिए, आवाज मत कीजिए, बात मत कीजिए। फरिश्ता अजल मलकुल मौत बदकार शख्स की रूह को जहन्नमी कफन पहनाकर आसमान की तरफ ले जाएंगे और आसमान के दरवाजे खटखटाएंगे। आसमान के ऊपर के जो फरिश्ते होंगे वो कहेंगे, कौन? फरिश्ता अजल मलकुल मौत कहेगा कि मैं मौत का फरिश्ता फला शख्स की रूह को लेकर के आया। आसमान के ऊपर के फरिश्ते कहेंगे कि ये कैसी खबीस रूह है, ये कैसी बदबूदार रूह है, ये कैसी नाफरमान रूह है, जा इसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, इसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलूनल जन्ना हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग कुफ्र करते हैं, जो लोग अल्लाह ताला की आयतों को झुटलाते हैं और तकब्बुर करते हैं, ला तुफ़त्तहु
तुफ्तह लहुम अबवाबुस्समा, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वला यदखुलूनल जन्ना, और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, यहाँ तक कि सुई के सुराख में ऊंट दाखिल हो जाए। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, ये कोई मामूली कलाम नहीं है, ये रब्बुल आलमीन का कलाम है। गौर से सुनिए कि किस तरह फरमाया जा रहा है कि एक काफिर, एक अल्लाह ताला की आयतों को झुटलाने वाला, तकब्बुर करने वाला, उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वह जन्नत में दाखिल नहीं होंगे यहां तक कि सुई के सुराख में ऊंट दाखिल हो जाए। यानी जिस तरह सुई के सुराख में ऊंट का दाखिल होना, सुई के छेद में ऊंट का दाखिल होना नामुमकिन है, उसी तरह एक बदकिरदार इंसान का, एक नाफरमान इंसान का आसमान में और जन्नत में दाखिल होना नामुमकिन है। चुनांच फतुतरहु रूहहु तरहन, काफिर शख्स की रूह को आसमान से पटक दिया जाएगा, आसमान से फेंक दिया जाएगा। फिर कब्र में, उसके बॉडी में, उसके जिस्म में उसकी रूह को डाल करके फिर उसे वापस खड़ा किया जाएगा और मुनकिर नकीर फिर कब्र में सवालात करेंगे। मुनकिर नकीर पूछेंगे, मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है? मा मन नबीयुक, तुम्हारा नबी कौन है? एक काफिर क्या जवाब देगा जिसने पूरी जिंदगी रब की नाफरमानी में गुजारी? वो अपने रब के बारे में क्या गवाही देगा? जब उससे पूछा जाएगा मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है, तो वो क्या जवाब देगा? आज भी अगर मुसलमानों से पूछा जाए कि तुम्हारा रब कौन है, तो सही तरीके से मुसलमानों को मालूम नहीं कि उसका रब कौन है। अभी भी मुसलमानों को इस बात की जानकारी नहीं है कि उसका रब किस काम के करने से खुश होता है और किस काम के करने से नाराज होता है। अभी भी बहुत सारे मुसलमान ऐसे कि मालूम नहीं है। जब कब्र में हमसे पूछेंगे मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है, तो हम क्या जवाब देंगे? एक काफिर, एक बदकिरदार इंसान, अल्लाह ताला की नाफरमानी में जिंदगी बसर करने वाला कहेगा हा हा ला अदरी, मालूम नहीं कि मेरा रब कौन है, मालूम नहीं कि मेरा रब कौन है। यहां पर जो हा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, क्या मतलब है इसका? बहुत सारे उलमाए किराम इस हदीस को बयान करते हैं, हा ला अदरी, मालूम नहीं कि मेरा रब कौन है। ये हा का मतलब क्या है? अन्नहु यतज़क्करु शैअन वलम यद्दकिर। जब उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारा रब कौन है, तो कुछ याद करने की कोशिश करेगा, वलम यद्दकिर, लेकिन कुछ भी याद नहीं आएगा। ये हा का मतलब ये है। आखिर में कहेगा ला अदरी, मालूम नहीं कि मेरा रब कौन है। फिर उससे पूछा जाएगा मा दीनुक, तुम्हारा दिन क्या है? कहेगा ला अदरी, मालूम नहीं कि मेरा दिन क्या है। फिर उससे पूछा जाएगा मन नबीयुक, मा हाज़ा अर्रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम, वह आदमी कौन है जो तुम्हारी तरफ नबी और रसूल बना करके भेजा गया था? कहेगा ला अदरी, मालूम नहीं कि मेरा नबी कौन है। फिर उसके कब्र में जहन्नमी बिस्तर बिछा दिए जाएंगे, उसे जहन्नमी लिबास पहना दिए जाएंगे और उसके कब्र में जहन्नम की खिड़कियां खोल दी जाएंगी और क़यामत तक वो उसी अजाब में मुब्तला रहेगा। मुसलमानों, अभी भी वक्त है अपने आमाल को सुधार लो, अभी भी वक्त है अपने आमाल को सुधार लो, वरना जब हमारी मौत हो जाएगी तब सिवाय अफसोस के और सिवाय पछतावे के कुछ भी हाथ नहीं आएगा। अभी भी वक्त है अपने आमाल को सुधार लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि कल क़यामत के दिन जब जन्नतियों को जन्नत में जाने का हुक्म दे दिया जाएगा, जहन्नमियों को जहन्नम में जाने का हुक्म दे दिया जाएगा, तो मौत को बुलाया जाएगा। हदीस गौर से सुनिए। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअता बिल मौत कहयअति कब्शिन अमलहा फयुनादी मुनादी या अहलल जन्ना फयशरइबून वयंजुरून फयक़ूल हल तारिफून हादा फयक़ूलून नअम हादल मौत व कुल्लुहुम क़द राहू। ये बहुत लंबी चौड़ी हदीस है, मैं मुख्तसरन बयान करना चाहता हूँ।
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتا بالموت کہیئۃ کبش املحا، قیامت کے دن موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں بلایا جائے گا، موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، فینادی منادی، آواز دینے والا فرشتہ آواز لگائے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، فیشرئبون وینظرون، جنت والے اپنی گردنوں کو اونچی کر کر کے موت کو دیکھ رہے ہوں گے، فیقول، پھر آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا هل تعرفون ھذا، کیا تم اسے پہچان رہے ہو؟ فیقولون، جنتی لوگ کہیں گے نعم ھذا الموت وکلہم قد رآہ، ہم پہچان رہے ہیں کہ یہ موت ہے اور ہر انسان اس کو جانتا ہے۔ قیامت کے دن فرشتہ پوچھے گا کہ تم موت کو پہچان رہے ہو؟ جنتی لوگ کہیں گے نعم ھذا الموت وکلہم قد رآہ، ہم پہچان رہے ہیں یہ موت ہے اور ہر انسان اس کو جانتا ہے، ہر جاندار اس کو جانتا ہے۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ، پھر آواز دینے والا فرشتہ جہنمیوں کا آواز لگائے گا، فَيَشْرَئِبُونَ وَيَنْظُرُونَ، جہنمی لوگ بھی اپنی گردنوں کو اونچی کر کر کے دیکھ رہے ہوں گے، فَيَقُول هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا، پھر آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا کیا تم اسے پہچان رہے ہو؟ فَيَقُولُونَ، جہنمی لوگ کہیں گے نعم هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، ہم پہچان رہے ہیں یہ موت ہے اور ہر جاندار اس کو جانتا ہے۔ فَيُذْبَحَ الْمَوْتُ، پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اللہ اکبر، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ فینادی، پھر آواز دینے والا فرشتہ آواز لگائے گا یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اے جنت والو جنت میں داخل ہو جاؤ، اب کبھی بھی موت نہیں آنے والی، ویا اہل النار خلود فلا موت، اور اے جہنمیوں جہنم میں داخل ہو جاؤ، اب کبھی بھی موت نہیں آنے والی۔ جہنم کی آگ تمہارے جسم کو جلا کر کے راکھ کر دے پھر بھی تمہیں موت نہیں آنے والی، جہنم کے زہریلے جانور تمہارے گوشت کو نوچ نوچ کر کے کھا جائے، تمہارے گوشت کو نوچ نوچ کر کے چھلنی کر دے پھر بھی تمہیں موت نہیں آنے والی۔ کیوں؟ فیذبح الموت، اس لیے کہ موت کو ذبح کر دیا گیا، موت کو بھی موت آ گئی۔ لہٰذا مسلمانوں اس وقت سوائے افسوس اور پچھتاوے کے ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہے گا، اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے آخرت کی فکر کر لو۔ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عبس کے اندر ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت کے دن ایک بھائی بھاگے گا اپنے بھائی سے، کل قیامت کے دن ایک آدمی بھاگے گا اپنے باپ سے اپنی ماں سے، کل قیامت کے دن ایک آدمی بھاگے گا اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن ایک باپ اپنے بیٹے کے پاس آئے گا اور کہے گا اے ابا جان، آپ دنیا میں میرے لیے تو بہت زیادہ محبت دکھایا کرتے تھے، آپ دنیا میں میرے لیے تو بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے، ذرا سی طبیعت خراب ہو جاتی تو آپ بے چین ہو جاتے تھے، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی ہے لہٰذا آپ مجھے ایک نیکی دے دے۔ تو کل قیامت کے دن ایک باپ اپنے بیٹی کو ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا، ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا۔ ایک بیوی آئے گی اپنے شوہر کے پاس، کہے گی کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، آپ دنیا میں میرے لیے بہت زیادہ محبت دکھایا کرتے تھے، آپ دنیا میں میرے لیے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم کہو تو آسمان سے چاند اور تارا توڑ کر کے لا دوں، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی ہے لہٰذا آپ مجھے ایک نیکی دے دے۔ تو کل قیامت کے دن ایک شوہر اپنی بیوی کو ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا مسلمان، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ایک انسان کا ساتھی عمل کا کھرا سکہ ہوگا۔ قیامت کے دن ایک انسان کا ساتھی عمل کا کھرا سکہ ہوگا، اس لیے اپنے اعمال کو درست کر لو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، رحمت کا، برکت کا، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے چاہیے، صدقات و خیرات دینے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں
बारिश लाने वाली आंधी से भी ज्यादा तेजी के साथ सदका व खैरात किया करते थे। तो हम मुसलमानों को भी ज्यादा से ज्यादा इस महीने में नेक आमाल करने चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मन क़ाम रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मन क़ाम रमजान व मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमजान अल मुबारक के महीने में एक रोजे अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए रख लिया, जिसने रमजान अल मुबारक के महीने में ईमान और सवाब पाने की नीयत से एक रोजा रखा, उसके पिछले सारे गुनाह माफ, उसके पिछले सारे गुनाह माफ। जिसने रमजान अल मुबारक के महीने में क़याम का एहतमाम किया ईमान की सही नियत के साथ और सवाब पाने की नियत के साथ, तो उसके भी पिछले सारे गुनाह माफ। अल्लाह अकबर। रमजान अल मुबारक के महीने में नेक आमाल करने का बड़ा अज्र है मुसलमानों, इसलिए इस महीने को यूं ही ज़ाया और बर्बाद ना करें और इस महीने में ज्यादा से ज्यादा नेक आमाल अंजाम देने की कोशिश करें। वक्त काफी ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं अपने खुतबे को यहीं पर खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على